برادران ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، تمام تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیب اور سجاوار ہیں، جس نے ہم کو اور آپ کو، پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، جن کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی لگام ہے۔ اس کے بعد درود اور سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات گرامی جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، عربی مہینوں میں سے جو سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینہ محرم الحرام، آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اونچا مہینہ ہے، اس میں ہماری اسلامی مہینوں کی شروعات ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، آج نام و نہاد مسلمانوں نے اس مہینے کی افضلیت کو اس طریقے سے بگاڑا، اس طریقے سے اس کو گدلا کیا کہ جس سے انسانیت شرما جاتی ہے۔ اگر حقیقت کی چھلنی کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھا جائے تو جو کچھ اس میں خرافات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس میں کی جاتی ہے، حقیقت سے زیادہ اس میں خرافات ہیں، ملاوٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا فلیس منہ فہو رد۔ دین کے اندر کوئی ایسا کام شامل کیا جائے، ایسی بات شامل کی جائے جو دین کے اندر نہیں ہے، دین سمجھ کر اس کو دین کے اندر داخل کیا جائے، فہو رد، تو وہ چیز جو کی جا رہی ہے کرنے والا دونوں کو دونوں مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا کہ اس کی یوم عاشورہ کی روزہ رکھا جائے، یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی سال اگر ہم زندہ رہے تو 9 تاریخ کا بھی اس کے ساتھ میں روزہ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو کار ثواب ہے، جس سے ہماری نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جو کام ہم نے کرنا چاہیے وہ کام چھوڑ کر ہم اس کو ایک تہوار کی شکل میں اور ایک ایسا طریقہ اپنا لیں کہ جس کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مرنے والا، کوئی بھی میت، اس کے عزیز و اقربا، اس کے چاہنے والے 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر غم نہیں منا سکتے۔ ایک عورت ایسی ہے، بیوی ایسی ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی اپنے خامد کے اوپر، لیکن جب سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا اور آج تک مرد اور عورتوں نے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے، کس طریقے سے دین کے اندر بگاڑ کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں اسی بات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے،
اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شہادت کی خبر دی، اور ان کے بھائی حسن، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن ابھی چھوٹے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت حسن دوڑے ہوئے آئے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، پام کو ٹھوکر لگی، پیر کو ٹھوکر لگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے، محبت کی بنا پر منبر سے اترے، اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں لے کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے بڑی تعجب کی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ تیرا نواسا، یہ سید ہے، سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کے اندر، دو مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کرائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو، دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سندیش لے کر آئے کہ دو مسلمان جماعتیں ٹکرا جائیں گی، آپس میں لڑ مریں گی، لیکن یہ میرا نواسا، اس کے ذریعے سے ان کے درمیان، ان کے مابین صلح ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر آ گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر چلے گئے۔ دونوں میں ہم آہنگی ہوئی، ہم کلامی ہوئی، دونوں میں دونوں طرف سے تلواریں نکلی، لیکن وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعہ تھے، حضرت علی کے گروہ کے لوگ تھے، ان کی پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہ بدسلوکی کی کہ ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور امیر معاویہ سے جا کر مل گئے کہ اگر ہم حسن کو تیرے حوالے کر دیں تو ہمیں کتنا انعام ملے گا۔ اتنی بے وفا قوم جنہوں نے یہ رچنا رچائی 10 محرم کی، جھوٹے آنسو بہا کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت حسین کے نام پر آنسو بہائے، کتنی بڑی خرافات ہے۔ حالانکہ دین کا اس سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ لوگ میرا امیر معاویہ کے پاس جا کر میرا سودا کر رہے ہیں، میرے پکڑوائے جانے کے لیے یہ انعام مانگ رہے ہیں اس سے، ان کو پتا چلا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراسلہ بھیجا امیر معاویہ کے پاس، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے کروڑوں پھول برسائے۔ کیا جواب دیا کہ نواسہ رسول، میں آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرے پاس تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں، کوڑا کاغذ بھیج دیجئے، اس کے اوپر میں سگنیچر کر دوں گا، جو آپ چاہیں، جو شرائط چاہیں، ان شرائط کو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بیچ کے لوگوں نے ان کو قریب نہیں ہونے دیا، ان کو قریب نہیں ہونے دیا۔ بامشکل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کی۔ کب صلح کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی
جو آپ نے منبر رسول پر چڑھ کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا، جبکہ وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوگی۔ اور یہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ، ایک جنگ نہیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی مارے گئے، حضرت علی کے بھی ساتھی مارے گئے۔ علی کے ساتھیوں نے معاویہ کے ساتھیوں کو گالی دے کر ان کو یاد کیا، ان کو برے الفاظ سے یاد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزب مخالف ہے، اپنے مخالف پارٹی کے سرگنا کو برا کہنا پسند نہیں کرتا، اس کے ساتھیوں کو برا کہنا پسند نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ لا تکونوا سبابین، اے میرے ساتھیوں تم کیا کر رہے ہو؟ معاویہ کے ساتھیوں کو کیوں گالی دے رہے ہو؟ معاویہ اور میرے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جتنا میرا ایمان ہے اتنا ہی معاویہ کا ایمان ہے، جتنا معاویہ کا ایمان ہے اس سے ہمارا زیادہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ان کی تلواریں کھچی ہوئی ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے حامی ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ امیر معاویہ کے ساتھی شہید ہوئے، مارے گئے، حضرت علی کے ساتھی مارے گئے۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے کیا کہا جب ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کفنائیں گے، دفنائیں گے، غسل دیں گے، لیکن معاویہ کے جو فوجی ہیں ان کو گڑھوں میں پھینک دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی امیر معاویہ کے درمیان اور ان کے مابین جو ان کی سپاہی اور جو لشکری تھے، کتنا ان کے اندر کدورت تھی، ان کے دلوں کے اندر۔ نہیں، دین کے اعتبار سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، دین کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ان کے اندر ایک سیاسی غلطی نے تخم ریزی کی دونوں کے دلوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ساتھیوں کیا کہہ رہے ہو؟ سب کو لاؤ، حضرت علی سب کا نماز جنازہ پڑھائے گا، سب کو عزت کے ساتھ میں دفنائے گا۔ میرے بھائی، آج الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خاندان علوی کی آپس میں ناچاکی تھی، دشمنی تھی۔ کیوں؟ کہ حضرت علی کا حق چھینا گیا۔ ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عثمان، پھر حضرت علی خلیفہ بنے۔ تو یہ بے سند باتیں، بے ثبوت باتیں ان اکابر صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان کی ناموس پر بدنامگی کے تیر و تفنگ چھوڑے جاتے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے چلے گئے، 3 بار مدینے کا حاکم بنا کر چھوڑ کے گئے۔ اگر ان کو حاکم بنا دیا اور کرسی پر وہ بیٹھ گئے، جب عمر آئے تو کیوں کرسی کو چھوڑ دیا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے دروازے پر چوکی داری کی حیثیت سے بھیجا۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیوں بھیجتے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا علی فرماتے ہیں؟ اے اللہ، جب ان کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے، اے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے جیسا یہ جانے والا تو نے بنایا، جیسی نیک ہستی، شہرت یافتہ ہستی جو حضرت ابو بکر ہیں، اے اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو میرے بھائی،
یہ ساری اسلام کے اندر، دین کے اندر یہ ساری خرافات ہیں یا آمیزشیں ہیں، بے سند اور بے ثبوت باتیں ہیں کہ حضرت علی کی، حضرت خلفائے راشدین میں حضرت علی کو چھوڑ کر تینوں سے حضرت علی کی لاچاکی تھی، دشمنی تھی، ان کا حق چھین کے، اور پہلے ابو بکر خلیفہ بنا، پھر عمر بنے، پھر عثمان بنا، ان کا حق چھینا گیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر اسلامی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی جائے، اگر عدل و انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی جو مشورہ دے رہے ہیں، ان کی جو تائید کر رہے ہیں، ان سے حضرت علی الگ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا وار آتا ہے، اس میں بھی الگ نہیں۔ حضرت عثمان کا خلیفہ بننے کا وار آتا ہے، پھر بھی آپ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار۔ یہاں تلک کہ حضرت علی کا دور گزر گیا، حضرت حسن کا دور گزر گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بھائی حضرت حسن کے ساتھ سن 60 ہجری میں، سن 41 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی دونوں بھائیوں نے، اور 20 سال تک ان کی بیعت میں برقرار رہے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو یہ خرافات، یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کی دشمنی تھی اور ان سے زبردستی جو ہے خلافت کو چھینا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی، اور اپنے منبر پر، اپنے باپ کے منبر پر، جس منبر کو اس مسجد کے اندر رکھوایا جس کو حضرت علی نے بنوایا تھا، امیر معاویہ کو بلایا اور منبر کے اوپر بٹھایا، اور حضرت حسن حسین اور آپ کے حضرت حسن حسین کے جتنے بھی ہم خیال لوگ تھے، سب سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرائی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں بڑے بہترین الفاظ فرمائے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوفہ والوں کا۔ کوفہ ہمارے علماء کرام، محدثین کرام، ہمارے سلف صالحین سب نے ان کے لیے ایک قاعدہ وضع کیا ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے۔ جو حضرت حسین کے نام پر آج بھی سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات کر رہے ہیں، حقیقت میں یہی جو ہے وہ کوفی ہیں، یہی وہ شیعہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ کیوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں۔ میں مختصر انداز میں اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے یہ خلفائے راشدین کی طرف سے، خلفائے راشدین میں سے جو 3 کا جو حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے درمیان دشمنی کا جو معاملہ بتلاتے ہیں، یہ بالکل بے ثبوت اور یہ من گھڑت بات ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سن 60 ہجری میں مراسلہ آتا ہے، سن 60 ہجری میں خط آتا ہے۔ کون سا خط؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کرتے ہیں، افسوس غم مناتے ہیں، لیکن کچھ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا، کہا کہ امیر معاویہ کے بعد یزید ان کے سریر سلطنت پر بیٹھ گئے ہیں، ان کے نام کی جو گورنر ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، یزید کے نام کی بیعت کرنی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، اور اسی اثنا میں وہ رات کے اندھیری میں مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ 8 تاریخ حج کا مہینہ ہے۔ حجاج کرام جو ہمارے حاجی جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8 تاریخ کو وہاں کیا کرتے ہیں حاجی لوگ۔ یوم الترویہ کو حاجی لوگ وہاں سے حج کا احرام باندھ کے مینا کی طرف نکل جاتے ہیں،
تو لوگ تیاری کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ کیوں کہ کوفہ والوں نے خط بھیجا کہ حسین تو نے بہت اچھا کیا، مدینے سے آ گیا اور یزید کے نام پر تو نے اس کی بیعت نہیں کی، ہم تیرے باپ کے شیعہ، تیرے بھائی کے شیعہ، ہم تیرے ساتھ میں ہیں، آ جاؤ ہمارے یہاں اور ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوں کو پڑھتے رہے، اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے سرگنا اور سنادید لوگ تھے، کوفہ کے لوگ، انہوں نے خط بھیجے، ایک دن میں 18,000 خط آئے، مجبور ہو گئے، جبکہ حضرت حسین جانتے تھے کہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، لیکن حضرت حسین ان کے دام فریب کے اندر آ گئے۔ آپ تیاری کرنے لگے، حاجی لوگ مینا کو جا رہے ہیں، آپ نے کوفہ کا رخت سفر باندھا، اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ قرآن تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے، مولا قرآن کی سمجھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کر دے۔ وہ عباس توڑا ہوا آیا، انہوں نے کہا کہ حسین کیا کر رہے ہو؟ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، مینا کی طرف رواں دواں ہیں، قافلے جا رہے ہیں، آپ کہاں کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے باپ کے شیعوں نے مجھے بلایا ہے، وفادار وفا کر رہا ہے، لیکن بے وفا اہل کوفہ بے وفائی کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نظر انداز کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اونٹنی کی لگام کو تھام لیتے کہ حسین بالکل نہ جائیے، جن شیعوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، جن شیعوں نے تیرے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، نہ جائیے، خدا کے لیے نہ جائیے۔ کہا کہ چچا اٹھے ہوئے قدم اب جو ہے واپس نہیں ہو سکتے، میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیجیے۔ کہا کہ تو سن لے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں تیری اونٹنی کے سامنے، تیری سواری کے سامنے سیدھا لیٹ جاؤں اور تو رک سکتا ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن حضرت حسین نے کوئی بات نہیں سنی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ حسین میری ایک پیشین گوئی کو بھی سن لو، میں تیرے داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ تیرے ساتھ میں وفاداری نہیں کریں گے۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی صبح کو وہاں پہنچ جاتا ہے میدان کربلا کے اندر، اور عبید اللہ بن زیاد ان کے اوپر خدا کی لعنت، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پیشکش تھی، ان کو ٹال دیا۔ کہا مجھے یزید کے پاس لے چلو، مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، یا میں واپس مکہ جاتا ہوں، لیکن اس نے جو ہے منع کر دیا۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے خط بھیجے تھے، جو سرگنا تھے، ان سے مخاطب ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ اگر مجھ سے لڑنا ہی تھا تو مجھے خط بھیج کر کیوں مجھے بلایا، مجھے اتنا مجبور کیوں کیا گیا؟ میرے پاس خط پر خط گئے اور ان خطوں کا بورا ان کے سامنے کھول کے ڈال دیا۔ کہا یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں کا خط ہے، تم نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور مجھے سبز باغ دکھلائے، تم نے مجھے یہاں بلا لیا۔ اب میں نے 3 پیشکش رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، وہ میرے ساتھ میں جو معاملہ کرے گا مجھے منظور ہے، اور یا مجھے واپس لوٹ جانے دو، یا کفر کی سرحدوں پر مجھے جانے دو، میں اسلام کے خاطر، میں وہاں اسلام کی حمایت میں سب بستہ ہو کر ان سے جنگ کروں گا۔ تینوں باتیں رد کر دی۔ میرے بھائیو، آخر یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگاری کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، صرف ایک بچا زین العابدین، جن کا نام علی زین العابدین تھا، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ بیمار تھے،
इसीलिए उनको बीमार करबला कहा जाता है। उनको होदज के अंदर जो खवातीन थी, हजरत हुसैन की बेटियां थी, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को एक होदज में सवार करके और यजीद के पास उनको ले जाया जा रहा है। कूफा के बाजारों से गुजरे, कूफा के बाजारों से गुजरे, देखा कि लोग रो रहे हैं, सीना पीट रहे हैं, मर्द भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं। उन्होंने अपनी आंखों को खोला, बहन हजरत सकीना ने आसरा दिया, सर को उठाया, कहा कि बहन ये कौन लोग हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा कि ये तेरे बाप हुसैन को रो रहे हैं। हुसैन रजी अल्लाह, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु उठकर बैठ गए। कहा कि अगर ये लोग मेरे बाप को रो रहे हैं, ये लोग मर्द औरत मेरे बाप को मातम कर रहे हैं, तो मुझे ये बतलाया जाए कि मेरे बाप को किसने कत्ल किया है, मेरे बाप को किसने शहीद किया है। खुद इन्होंने बुलाया, इन्होंने शहीद किया, उससे लड़ाई की, और खुद ये मातम कर रहे हैं, जिस्म पर बेड़ियां मार रहे हैं। उनको मालूम हुआ, उन अहले कूफा को, उन बदमाशों को, उन बेवफाओं को, उनके दिलो दिमाग में बात आई कि हमारे माथे पर एक ऐसा कलंक का टीका लगा है जो कयामत तक भी धोने से नहीं धुल सकता, कि हमने धोखे से नवासाए रसूल को बुला लिया और उससे हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, उनके मुकाबले में आ गए, यहां तक कि उनको और उनके 70 साथियों को शहीद कर दिया। ये बेवफाई, आज इस बेवफाई को खुद इन्होंने उनको शहीद किया और खुद जो है मातम करें, ये कहां का दीन है? आज वही लोग जिन्होंने हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और खानवादाए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बड़े चहितों को उन्होंने अपने हाथ से शहीद किया, और वही लोग मातम करें, और वही लोग आंसू बहाएं, वही लोग उनके ऊपर गम करें, ये कहां का दीन है? तो मेरे भाइयों, ऐसी बिदअतों से हमें बचना चाहिए, और हमारे भाई जो इसमें मुलव्वस हैं उनको भी ये पैगाम पहुंचना चाहिए, उनको भी ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि ये सरासर बिदअत, ये गुमराही का रास्ता है जो तुमने अपनाया हुआ है, ये दीन के अंदर नहीं है। दीन साफ सुथरा है, दीन के अंदर कोई आमिश और कोई मिलावट नहीं। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर, आपका आखिरी हज है, आपने साफ फरमा दिया, तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रहोगे तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन हमने उनको दोनों को नजरअंदाज करके और अपनी मनमानी, अपनी दिमागी इख्तिरा उसको जो है दीन बनाकर दीन के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम बिदआत व खुराफात से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर और सही दीन पर हमें गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे माबेन नामो निहाद जो मुसलमान इसको दीन समझकर और दीन के अंदर दाखिल करना चाहते हैं, दीन के नाम पर आंसू बहाते हैं, मौला करीम तो उनको दीन की सही और सच्ची समझ अता फरमा, उनको अक्ल सलीम अता फरमा। वो सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को अपनी नजरों के सामने रखें। मौला करीम तो हम सब के ऊपर अपनी नजर करम फरमा दे। दीन इस्लाम के एतबार से तो हम सबको दीन इस्लाम की तालीमात पर हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।